ہماری گفتگو ہوگی تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی اے لوگو اعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی جو تمہارا رب ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی جو دولت ہے وہ میسر آ جائے۔ تو معزز حاضرین و سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اور ایک جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں بنایا جنوں کو اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر عبادت کے لیے۔ تو انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور اسی طرح وہ اپنے اوپر رب کی بندگی کو لازم کر لیں۔ اور حاضرین گرامی قدر، جب بندگی میسر آ جائے گی تو یقیناً پھر بندہ اس رب کا مقرب ہو جائے گا، اس کا محبوب ہو جائے گا، اور پھر وقت ایسا آئے گا، ظہر عصر یا کسی بھی نماز کا وقت آئے گا، وہ نماز ادا کیے بنا رہ نہیں پائے گا۔ وہ عشاء کی نماز ہے تو اسے نماز کے بغیر نیند نہیں آئے گی، اور صبح کی اگر نماز ہے تو صبح کی نماز میں وہ وقت سے پہلے بیدار ہو جائے گا، کیونکہ درد مندہ نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، تو وہ درد اسے مل جائے گا۔ تو پھر اس وجہ سے حاضرین گرامی قدر اللہ رب العزت کا محبوب و مقرب بن جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی، اس رب کی، خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور اس بات سے یاد رکھ لیں، اس مالک مکرم کی ذات کے اوپر یقین اور کامل ہو جاتا ہے کہ جو رب مجھے اور تجھے بنانا جانتا ہے، تجھ سے پہلے جتنی مخلوق گزری وہ اسے بھی بنایا اسی نے، اور پھر جو آنے والی مخلوق ہے وہ اسے بھی بنانے والا ہے۔ اور اسی بات کے پیش نظر عقیدہ آخرت مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے حکم سے اسرافیل سور پھونکیں گے تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حکم ہوگا اسرافیل سور پھونکو۔ اسرافیل جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو حاضرین گرامی قدر جتنے انسان اللہ نے اس کائنات میں بنائے تھے
اور انہیں موت دے دی تھی، وہ سارے کے سارے اس ایک سور کے اوپر جمع ہو جائیں۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے یہ پختہ ہوتا ہے کہ وہ رب جس نے تجھے بنایا اس نے تجھ سے پہلے بھی لوگوں کو بنایا، اور تو چلا جائے گا تو تیرے جانے کے بعد یاد رکھ ایک وقت آئے گا اللہ ساری انسانیت کو اٹھائے گا۔ یہ اسی کی شان ہے، یہ اسی کے قدرت و اختیار کے اندر ہے، وہ جس طرح چاہے گا وہ اپنے بندوں کو اٹھا لے گا۔ تو دو باتوں کا تذکرہ ہوا، پہلا عبادت کا تذکرہ ہوا اس آیت میں، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ تمہیں بنانے والا میں ہوں۔ اور حضین گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس خدا کے خدا ہونے کے اوپر یہ بھی دلیل بڑی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عیسیٰ کا دور گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، اور پھر حاضرین گرامی قدر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، اور پھر رب کی قدرت سے وہ جب دریا کے اندر غرق ہوا اس کی قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اور یاد رکھ لیں اتنا عرصہ بیت گیا، اور اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، وہ مٹی نہیں، اسے کسی چیز نے کھایا نہیں، وہ تباہ و برباد نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پہلے کا دور تھا، اور حاضرین گرامی قدر پھر قرآن نے اعلان کیا۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو فرعون ہے اسے ہم نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اب بتا میرے محبوب کو کون رہا ہے؟ بتا اللہ رب العزت رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اس کائنات کو، کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے اسے چلانے والا۔ تو ارشاد فرمایا اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ مالک ایسا کریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ پھر حاضرین گرامی قدر اللہ رب العزت نے آگے جو احسان کیے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا الذی، وہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین، زمین کو کیا بنایا؟ فراشا، اسے تمہارے لیے فرش بنایا۔ اب حاضرین گرامی قدر حضرت انسان غور کرے، انسان کے آنے سے قبل اللہ رب العزت نے اس کے رہنے کا انتظام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے رہنے کے لیے، چلنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، اور ارشاد فرمایا اس زمین کو ہم نے فرش اور بچھونا تیرے لیے بنا دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسماء بناء، اور ہم نے تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ کیسا عظیم چھت ہے یہ! ہمارے ہاں اگر کوئی بڑا لینٹر ڈالنا ہو تو جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر پلر دیے جائیں گے، تو ستون نہ دیے گئے تو یہ چھت بیٹھ جائے گا، اور بیٹھے گا بھی اور آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ ستون پلر دیے جائیں تاکہ چھت بیٹھے نہ، اس کے اندر دراڑیں نہ پڑیں، ستون زیادہ لگائے جائیں، چاروں کونوں کے اوپر لگائے جائیں۔ پھر وزنی سے وزنی سریا جس کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ بیم بھی پختہ ہوں، پلر و ستون بھی پختہ ہوں، تاکہ چھت نیچے نہ آ جائے، اس کے اندر دراڑیں نہ پڑ جائیں، اس کی قدرت کے اوپر قربان نہ جائیں، اس کے فضل کے اوپر قربان نہ جائیں، جس نے اتنا بڑا چھت بنا دیا
اور وہ اتنا بڑا چھت بغیر ستونوں کے بنا دیا، اور وہ بغیر ستونوں کے بنا کے آج بھی کھڑا ہے۔ میں اور تو چھت ڈالیں، ستون باقاعدہ بنائیں، پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی ستون بیٹھ نہ جائے، کہیں سے چھت نہ بیٹھ جائے، کہیں سے چھت گر نہ جائے۔ شاید یہ آندھیوں کا، یہ بادلوں کا مقابلہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن قربان نہ جائیں اس کی عظمت کے اوپر کہ جس نے اتنا بڑا چھت کھڑا کر دیا اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اسے ہلا نہیں سکتی، آگے پیچھے نہیں کر سکتی، دائیں بائیں نہیں کر سکتی۔ تو حاضرین گرامی قدر، پھر بے ساختہ اس کی قدرتیں یاد آتی ہیں تو بندے کے منہ سے نکلتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور یہی زبان سے نکلتا ہے انک علی کل شیء قدیر۔ جی مالک تو پاک بھی ہے، تو عظمتوں والا بھی ہے، اور تو ہر چیز کے اوپر قدرت، گرفت، اختیار رکھنے والا ہے، اور ہر چیز کا احاطہ بھی تو ہی کیے ہوئے۔ تو حضین گرامی قدر، یہ رب کی عظمت کی دلیل ہے، یہ اس کے فضل کی دلیل ہے، اور اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جو تیسرا انعام اپنے بندوں کے اوپر کیا، ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل فرمایا من السماء، آسمان سے، مان، بارش، ہم نے پانی کو آسمان سے نازل فرمایا۔ ہاں اب جو ہے وہ جدید طریقے اور ذرائع تو آ گئے، لوگ جو بارش برسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کبھی وہ برسا نہیں پاتے، کبھی برس جائے تو سنبھال نہیں پاتے۔ ہاں وہی بے نیاز ہے، وہ جتنی چاہے برسا بھی سکتا ہے، اور روکنا چاہے تو روک بھی سکتا ہے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر، لطف و محبت کی بات کرتا چلوں تو یہی اختیار اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو بھی عطا فرمایا۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور مسجد نبوی ہے، منبر کے اوپر جلوہ فراز ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ بارش نہیں، قحط سالی ہے، سبزہ ختم ہو گیا، ہمارے مویشی بھوکے مر جائیں گے اگر بارش نہ ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے منبر کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، مولا تیرے اختیار میں ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مالک اپنے فضل سے بارش نازل فرما۔ ادھر میرے محبوب کے ہاتھ ابھی چہرے سے نیچے نہیں آئے، اللہ نے چھما چھم بارش کو نازل فرمانا شروع، بارش برسنا شروع ہوئی۔ پھر حاضرین گرامی قدر، وہ بارش برستی رہی، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوموار گزر گیا، پورا ہفتہ گزر گیا، پھر جمعے کا دن آ گیا، پھر صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی چیز خشکی نہیں رہی، ہمارے چھت ٹپک پڑے، آقا اب نہیں سنبھل رہی بارش، اب دعا کیجیے آقا بارش رک جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے بارش کو روک دیا۔ تو یہ شان اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو پہلا ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ پھر پانی برسا کے اس رب نے کیا وَأَخْرَجَ بِهِ، پس اس سے نکالا مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس نے اس پانی کو برسا کے اس خوش زمین کے اوپر جو بے جان ہو چکی تھی، جو بنجر ہو چکی تھی، جو خشک ہو چکی تھی، جس کے اندر جان نہیں تھی، اس نے بارش کو نازل کر کے اس زمین کے اوپر، اس زمین میں جان ڈالی، اور پھر جان ڈال کے اس سے کیا نکالا؟ اس سے پھل نکالے۔ پھر ارشاد فرمایا رزق لکم، اور تمہارے لیے اس سے رزق نکالا۔ پھر حاضرین گرامی قدر، اتنے انعامات گنوانے کے بعد اس اللہ نے، اس مالک نے پھر آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم کیوں ٹھہراتے ہو پھر اس کے ساتھ جو وہ شریک؟
اس کے ساتھ کیوں عبادت کے لیے جو وہ لوگوں کو ٹھہراتے ہو یا چیزوں کو ٹھہراتے ہو؟ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، تمہیں علم بھی ہے۔ تو حضرین گرامی قدر، یہ اتنے سارے جو اس مالک کے انعامات تھے، اس کا جو فضل تھا، ان فضلوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت بندے کو، جو ایمان والے ہیں، مالک ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ان کے ایمان کو تازگی اور پختگی دینا چاہتا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اللہ رب العزت انہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ اور لوگوں میں نے تمہیں عقل نہیں دی، اس عقل سے کیوں نہیں سوچتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے کہ میں نے تمہیں آسمان دیا، زمین دی، نعمتیں دی، سارا کچھ دیا، اور پھر اس کے باوجود تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو ایمان والے ہیں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، کیا پھر بھی اللہ کا مد مقابل بناتے ہو؟ یاد رکھ لو، اللہ رب العزت کا مد مقابل، سارے بولیں اللہ کا مد مقابل، ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد رکھ لے، سارے گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور سب سے بڑا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ فقط حاضرین گرامی قدر شرک ہے۔ اور میرے رب نے ارشاد فرمایا، میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے، میں اس چیز کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو حضرین گرامی قدر، دو ہی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا، عبادت کا مقصد یہ تھا کہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اس کے بندوں کے اوپر احسان تھے، ان احسانوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے آسمان بنایا، تمہارے لیے زمین بنائی، پھر آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا، پھر اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے ثمرات، پھل اور رزق نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے بندو، تم وہ رزق حاصل کر سکو پاکیزہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگلی بات یہ ہے کہ اتنی سارے انعامات کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ میرے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو، میرا مد مقابل کھڑا کرتے ہو۔ یاد رکھ لو، اس رب کا مد مقابل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق